نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون۔ اللہ رب العزت نے اپنی پاک کتاب کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی بہت ہی خوبیاں اور بہت ہی زیادہ مقام مرتبہ اور ان کی رفعت کو بیان کر دیا ہے۔ تو اگر بندہ قرآن مجید کو صحیح طرح پڑھ لے اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث کا مطالعہ کر لے تو وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مقام کو سمجھ جاتا ہے۔ یہ جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے اس کے اندر اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کی خوبی بیان کی ہے، ان کی ایک صفت ہے کہ اللہ نے ان کے ساتھ معاملہ کیا کیا تھا۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ کہ اللہ نے صحابہ کرام کے دلوں میں اللہ نے ایمان کی محبت کو ڈال دیا تھا۔ ایمان کی محبت ان کے دل کے اندر بہت زیادہ تھی۔ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ اور اس محبت کو ان کے دلوں میں مزین کر دیا تھا، خوبصورت بنا کے اللہ رب العزت نے صحابہ کے دلوں میں ایمان کو رکھ دیا۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ اور اللہ کہتے ہیں کہ تمہارے جو دل ہیں یعنی صحابہ کرام کے جو دل ہیں ان کے اندر وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ اللہ نے گناہ کی، نافرمانی کی اور فسق و فجور کی ان کی نفرت اللہ نے ڈال دی ہے۔ اللہ نے ان کی دلوں کے اندر ایسا معاملہ کیا ہے کہ جو نیکی ہے، جو اچھائی ہے، جو بھلائی ہے وہ ان کو اچھی لگتی ہے اور کوئی بھی برا کام ہے وہ صحابہ کو لگتا ہی برا تھا، اللہ نے نفرت ڈال دی تھی۔ اولئک هم الراشدون اور اللہ کہتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں، یہی اچھے لوگ ہیں، یہی بہترین لوگ ہیں۔ اور کہیں پہ اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ یہی جو ہیں اولئک حزب اللہ، اللہ کا لشکر ہے، یہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اتنا مقام بیان کیا ہے۔ ایک جگہ پہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا کہ اگر لوگوں تم ایمان لے کے آؤ صحابہ کے ایمان کی طرح۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ اللہ کہتے ہیں اگر یہ لوگ جو ہیں میرے پیغمبر اگر یہ ایمان لے آئیں کس طرح جس طرح تم ایمان لے کے آئے ہو، یہ صحابہ کرام ایمان لے کے جو آئے ہیں ان کی طرح اللہ نے صحابہ کو مخاطب کر کے کہا ہے کہ جس طرح تم میرے نبی پہ ایمان لے کے آئے ہو اگر اہل کتاب یہودی عیسائی کوئی بھی بندہ ہے اس طرح کا ایمان لے کے آئے گا فقد اہتدوا تو وہ ہدایت پر ہے۔ آخر وہ ایمان کے اندر بات کیا تھی، ان کا ایمان اور ان کے اعمال کیسے تھے، ان کے جذبات کیسے تھے کہ ان کے اللہ رب العزت نے ان کو اتنا مقام دیا ہے کہ اللہ نے ایمان کی شرط ہی یہ لگا دی ہے کہ میرے نبی کے صحابہ جیسا ایمان ہوگا تو پھر بندہ کامیاب ہے اور ہدایت پر ہے، صراط مستقیم پر ہے۔ تو ان کے ایمان کی ایک دو جھلک جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ کا ایمان کیسا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ کے اندر نیکی کا کیسا جذبہ ہے، اللہ نے ایمان کی محبت کیسی رکھی ہے، ان کے جذبات کیسے ہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ میں سے کچھ غریب ہیں، کچھ امیر ہیں، کسی کو اللہ رب العزت نے دولت سے نوازا ہے اور کسی کے پاس دولت نہیں ہے۔ تو اب جو دولت والے صحابہ کرام ہیں وہ خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں اور اللہ کے ہاں مقام حاصل کر لیتے ہیں، اللہ کے ہاں مرتبہ حاصل کر لیتے ہیں، غرباء کی مدد کرتے ہیں، مساکین کی مدد کرتے ہیں
اور اللہ کے راستے میں جہاد میں خرچ کر کے حضرت عثمان غنی جیسے صحابہ کرام اور بڑے بڑے صحابہ کرام ایسے تھے جو تاجر تھے اور اللہ کے راستے میں خرچ بہت کرنے والے تھے، تو وہ سارا مال دیتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا سارا سامان ہی لے کے رسالت آ کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں رکھ دیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کا آدھا سامان جو ہے وہ لا کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں رکھ دیا ہے۔ تو یہ صحابہ کرام مال خرچ کرتے اور مقام اللہ کے ہاں حاصل کرتے۔ جو غرباء صحابہ تھے جن کے پاس دینے کو کچھ نہیں ہے، وہ بڑے پریشان ہو گئے، کہتے ہیں کہ یہ تو مقام حاصل کرتے جا رہے ہیں، ہمارے پاس دولت نہیں ہے، مال نہیں ہے، تو ہم کیسے حاصل کریں؟ دینے کو کچھ ہے ہی نہیں، تو اللہ کے راستے میں خرچ کیا کریں؟ کہتے ہیں کہ اس کا کوئی حل نکلنا چاہیے۔ اکٹھے ہو کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچ گئے اور جا کے آپ سے کچھ بتایا، آپ کو کچھ بتایا، اور بتلانے کے بعد پوچھنا چاہا کہ ہمیں کچھ ایسا بتائیں کہ ہمیں بھی ان کے برابر جو اجر و ثواب ہے، نیکیاں ہیں، ان کے برابر ہماری ہو جائیں، ہمیں بھی مل جائیں۔ یہ نہیں کہا کہ ہمیں کوئی باغ لے دیں، ہم امیر ہو جائیں، دولت مل جائے، شہرت مل جائے، یہ کچھ نہیں مانگا۔ صرف یہ کہا اللہ کے نبی جی کچھ ایسا عمل بتلا دیں کہ ہم کریں تو اجر و ثواب میں ان کے برابر ہو جائیں۔ وہ مال خرچ کر کے ہم سے بڑا اوپر چلے گئے ہیں، بڑا مقام ان کو مل گیا ہے، اللہ کے ہاں وہ زیادہ مقرب بن جاتے ہیں۔ تو ہمیں یہ بات بڑی پریشان کرتی ہے کہ ان کا مقام نیکیوں میں زیادہ ہے، ہمارا تھوڑا ہے، ہمیں بھی نیکیاں اور کمانے کو دل کرتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے بتلایا کہ اے میرے صحابہ، تم ہر نماز کے بعد سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر کی تسبیح کیا کرو، 33 مرتبہ سبحان اللہ، الحمدللہ اور 34 دفعہ اللہ اکبر، یہ پڑھ لیا کرو۔ تو فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت تمہیں اتنا آگے لے جائیں گے نیکیوں کے اندر اتنا آگے چلے جاؤ گے، اجر و ثواب میں اتنی آگے بڑھ جاؤ گے کہ کوئی بھی تم سے آگے نہیں بڑھے گا، صرف وہ بندہ تمہارے برابر ہوگا کہ جو بندہ یہی تمہارے والا عمل کرے، یعنی جو بھی اس وظیفے کو نماز کے بعد کرے گا، سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر کو پڑھتا ہوگا، وہ تمہارے برابر ہوگا، اس کے علاوہ کوئی بندہ بھی تمہارے برابر نہیں ہوگا۔ تھوڑا سا وقت گزرا تو جو صحابہ امیر تھے، غنی تھے، انہوں نے دیکھا کہ یہ نماز کے بعد کچھ پڑھتے ہیں تو کوئی نہ کوئی بات تو ہے، کچھ نہ کچھ تو پڑھتے ہیں، آخر یہ بیٹھ کے پڑھتے کیا ہیں؟ پوچھتے پوچھتے وہ بھی اس بات تک پہنچ گئے کہ یہ نماز کے بعد یہ عمل کرتے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر پڑھتے ہیں۔ ان کو پتا چلا، انہوں نے بھی پڑھنا شروع کر دیا۔ اب یہ جو غریب صحابہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ان کو بھی پتا چل گیا ہے، اب یہ بھی کرنے لگ گئے ہیں، مال بھی خرچ کرتے ہیں، پھر آگے نکل جائیں گے۔ یہ نبی علیہ السلام کے پاس آئے، اللہ کے نبی جی انہوں نے بھی یہ کام شروع کر دیا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جس کے اوپر کر دے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ ان کا ایمان کیا ہے، ہمارا ایمان کیسا ہے کہ ہمیں ہر وقت دولت کی پڑی رہتی ہے، ہر وقت شہرت کی پڑی رہتی ہے، ہر وقت ہم سوچتے ہیں تو ہم اپنے کھانے کا سوچتے ہیں، ہر وقت ہماری سوچ ہے تو صرف یہ کہ ہم پیسہ کیسے کما لیں، ہم دولت کیسے کما لیں۔ ان کی سوچ کیا ہے کہ ہم اعمال کیسے کر لیں، ہم نیکیاں کیسے کمائیں، ہم اللہ کے ہاں مقرب کیسے بنیں گے، ہم اللہ کے ہاں کس طرح مقام اور بلندی رفعت پا سکتے ہیں۔ یہی بات ہے کہ جس کو اللہ رب العزت نے قرآن میں کہا ہے، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، کہ اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان کی محبت ڈال دی ہے اور اس کو مزین کر دی ہے، وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور اللہ نے ان کے دلوں میں گناہ کی نفرت کو پیدا کر دیا ہے۔ پھر نبی علیہ السلام کے صحابی ہیں حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو مکہ کے لوگوں نے پکڑ لیا، مشرکین مکہ نے، اب سزا دینے کے لیے لے کے جا رہے ہیں مکہ سے باہر، مکہ کی حدود کے باہر جا کے ان کو انہوں نے سزائے موت دینی تھی۔ اب راستے میں ابو سفیان جو ہیں ابھی مسلمان نہیں ہوئے، بعد میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا، لیکن ابھی کفر کے اندر ہی ہیں۔ وہ حضرت خبیب کو کہتے ہیں، خبیب
تو اب تو سوچتا ہوگا کہ ہم تجھے قتل کرنے لگے ہیں، تیرا ذہن میں خیال تو آتا ہوگا کہ تو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ گھر میں بیٹھا رہتا اور تیرے نبی کو تیری جگہ پہ قتل کر دیا جاتا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ حضرت خبیب کہتے ہیں ابو سفیان تو نے بہت بڑی بات کر دی ہے، یہ تو بہت بڑی بات ہے، میں تو اتنا بھی برداشت نہیں کرتا، مجھے تو اتنا بھی گوارا نہیں ہے، مجھے تو یہ بھی اچھا نہیں لگتا، مجھے تو یہ بھی پسند نہیں ہے کہ میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوں اور میرے پیغمبر علیہ السلام کے جسم اطہر پر، مبارک جسم کے اوپر، مبارک بدن کے اوپر ایک کانٹا چبھ جائے، مجھے وہ بھی گوارا نہیں ہے، میں وہ بھی برداشت نہیں کرتا، اور تو نبی علیہ السلام کو میری جگہ پہ قتل کرنے کی بات کرتا ہے، ان کو شہید کرنے کی بات کرتا ہے، یہ تو نے بہت بڑی بات کر دی ہے۔ ابو سفیان جو ہے وہ کہنے پہ مجبور ہو گیا، کافر ہے، اسلام کے اندر نہیں ہے، لیکن ایمان کی محبت نے، نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ جو صحابہ کی محبت ہے، اسلام کے اوپر استقامت ہے، ثابت قدمی ہے، اللہ پہ جو یقین، توکل اور ایمان ہے، اس نے مجبور کر دیا ہے کہ کافر اپنے منہ سے کہنے لگ گیا ہے کہ ایسے میں نے دنیا میں بڑے بڑے بادشاہ سنے ہیں، بڑے بڑے لوگ سنے ہیں، لیکن کوئی بادشاہ ایسا نہیں ہے کہ جس کی جو رعایا ہے، اس کے جو ماننے والے ہیں، وہ اس کے ساتھ اتنی محبت کرتے ہوں کہ جتنی نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ جو ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے، ان کے صحابہ ان کے ساتھ ہی محبت کرتے ہیں۔ یہ وہ ایمان ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کو سامنے رکھ کے، ان کے ایمان کو سامنے رکھ کے اللہ نے اعلان کیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ اگر صحابہ جیسا کوئی ایمان لے کے آتا ہے وہی کامیاب اور کامران ہے۔ اللہ ہمیں یہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کل کچھ لوگ جو ہیں وہ بڑی تبرہ بازی کرتے ہیں، غلط زبان استعمال کرتے ہیں، اپنی زبان سے گندی گندی باتیں بولتے ہیں، نعوذ باللہ صحابہ کرام کو برا بھلا کہتے ہیں، گالیاں دینا ان کی گندی زبانوں کی عادت بن چکا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کے بارے میں کیا کہا ہے؟ من سب اصحابی، نبی علیہ السلام کی زبان نبوت سے یہ الفاظ نکلے ہیں، من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، کہ جو کوئی بندہ میرے صحابی کو گالی دیتا ہے، میرے صحابی کے بارے میں کوئی بری بات کرتا ہے، ان کے اوپر کوئی آوازیں کسنا شروع کر دیتا ہے، فعلیہ لعنت اللہ، اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، اس کے اوپر اللہ کی طرف سے لعنتیں برستی ہیں، والملائکۃ، فرشتوں کی لعنت ہے، اتنے مقرب اللہ کے فرشتے ہیں، ان فرشتوں کی لعنت ہے، اور اتنی تعداد میں اللہ کے فرشتے ہیں، ان سب کی لعنت اس بندے کے اوپر ہے۔ وہ کتنا لعنتی بنتا ہے، کتنا ملعون بندہ ہے جو نبی علیہ السلام کے پیارے صحابہ کو گالی دیتا ہے۔ والملائکۃ والناس اجمعین، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کے اوپر سب کی لعنتیں ہیں، تمام لوگوں کی لعنتیں ہیں اس بندے کے اوپر، اس ملعون کے اوپر، کہ جو بندہ نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کو برا بھلا کہتا ہے، ان کے بارے میں جو ہے وہ گالی دیتا ہے، سب و شتم کرتا ہے۔ تو اس طرح کی زبانیں استعمال کرنے والوں لوگوں سے گریز کریں، ان سے بچیں۔ یہ لوگ اپنے جال کے اندر پھنسانے کے لیے بڑی بڑی کہانیاں سنا کے، بڑی بڑی جناب اپنے پاس سے تاریخیں سنا کے، اور بڑے بڑے معاملات ذکر کر کے تو یہ صحابہ کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے۔ تو اللہ تعالی ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالی ہماری محبت جو صحابہ کے ساتھ ہے اس کے اندر اللہ رب العزت مزید اضافہ فرمائے، اللہ تعالی ہمارے دلوں کے اندر نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کی محبتوں کو اور بڑھا دے، اور ہمیں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ جیسا ایمان نصیب فرما دے، ان جیسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما دے جیسے اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں کہا ہے، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ہمارے بارے میں بھی ایسا ہی کہہ دے، اللہ ہم سے بھی راضی ہو جائے۔ تو اللہ تعالی ہمیں سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔